تو یہ شروع کرتے ہیں سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سبحانک لا علم سبحانک لا علم ما لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین بنیادی پیغام توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انسان کو جو دنیا ہم گزار رہے ہیں ٹیمپریری لائف، اس سے بیدار کر رہی ہے، گیٹ اپ، اٹھ جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ جن لوگوں نے نہیں کی وہ کفار تھے، ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے بیہیو کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ہدایت پر عمل کیا، تو اس کو کامیابی ان کو ملی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ صورت ہے، بلکہ پورا قرآن جو ہے، وہ جو ڈیوائن ایڈریسر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ میسج بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو پروفٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایڈریسڈ کیے جا رہے ہیں، the one being addressed، مسنجر، پیغام دینے والے۔ اب ہمیں وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کن کو؟ ڈسبلیورز کو، پیپلز کو، تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم ایڈریسز ہو گئے، ہم مخاطب لوگ ہیں۔ تو انفیکٹ اللہ نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے ہمارے پیغمبر کے ذریعے، پیغام لانے والے کے ذریعے۔ پورا قرآن اسی طرح مخاطب ہے۔ قرآن میں آپ اگر غور کریں، قرآن پاک جتنا ہم پڑھ رہے ہیں یا جتنا آپ لوگوں نے آج تک پڑھا ہے، قرآن پاک میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جس کو ایز اٹ از آپ نے اپنے اوپر اپلائی کر دینا۔ آپ کو ہمیشہ اس میں آرڈر ملے، آپ کو حکم ملا ہے، آپ کو نصیحت ملی ہے۔ جو حکم ہوتا ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، اور جو آپ کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ آپ نے اپلائی خود کرنا ہے۔ اپلائی کی کرائی چیز نہیں ملی آپ کو۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلا دیتی ہے، ماں اس کو صاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بچہ جو ہے، اگر اس کو کوئی پرابلم نہیں، آرام سے سونا اس نے خود ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جاگے گا بھی وہ خود۔ تو کہیں پہ بھی ماں نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے دماغ میں یہ چیز نہیں ڈالی کہ اب تم سو جاؤ، وہ اس نے خود کرنا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، ابھی جیسے ابھی آپ کو میں گرامر کروا رہی ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے رولز کو سمجھا ہے، سمجھ کے میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، لکھ کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب رولز جو تھے وہ میرے پاس کتابوں میں پڑھے ہیں، میں نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا۔ اب میں نے جب سمجھ لیا تو پھر میں نے اس کو ایزی کر کے لکھا، پھر میں نے ایزی کر کے لکھے آپ کو دے دیا کہ یہ لیں، آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں، رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دے دیے۔ اب ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، اور ہمیں بیان کر دیا۔ اور آسان کرنے کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو بیان کر دیا کہ یہ احادیث ہے، قرآن کی آیت نہیں سمجھ آتی، احادیث سے رجوع کرو، حدیث سے سمجھ آ جائے گی تو قرآن کی آیت بھی۔ الٹیمیٹلی دونوں ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اترا، انہوں نے ان کو ایزی کیا، اور ہم جو ہیں وہ اس کو سمجھ کے عمل ہم نے خود کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں پریکٹس کریں، تو عمل ہم نے خود کرنا ہے، پریکٹس ہم نے خود کرنی ہے، سمجھنا اس کو ہم نے خود ہے۔ اور وہ ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہم فلی کنونسڈ ہوں گے، ہمارے ذہن میں یہ بات پکی لکھی گئی ہوگی نا، ابھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پیغام دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو خود پیغام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیسٹ انسان کو چنا کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کی باتوں پہ اعتبار کریں گے، کیونکہ آپ کی جو زندگی تھی وہ ایک نمونہ تھی۔ آپ جہاں رہ رہے تھے وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں ثابت کیا تھا کہ میں ایک ایماندار انسان ہوں، میری زندگی ایسے گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چن کر ان کے، اگر سارے بندوں کو اپنی اپنی ہدایت دے رہا ہوتا، سب اپنی اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے تو وہ ایک کہتا ہے اللہ نے یہ کہا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ نے وہ کہا ہے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا۔ تو اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک بیسٹ انسان کو سلیکٹ کر لیا، اور اس کو قرآن پاک کی ساری تعلیمات سمجھا دی کہ یہ اس کی آیتیں ہیں، یہ ان کو آیتیں بتا دو، اور حدیثیں بھی بتاؤ، کھول کے بتاؤ، عمل کر کے بتاؤ۔ تو انہوں نے عمل کر کے بتا دی۔ اب ہمارے پاس وہ آ گئی، ہم نے ان کو کتنا اس پہ عمل کرنا ہے، کتنا اس کو یاد کرنا ہے، اٹس اپ ٹو اس۔
ہم کتنے سنسیئر ہیں، اٹس اپ ٹو اس. آپ اس گرامر کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو کوئی بھی قرآن پاک کی آیت ہے وہ آپ کو آ کر یہ نہیں کہتی کہ اٹھو اور اٹھ کے نماز پڑھ لو، کھڑی ہو گئی ہوں میں تمہارے پاس. نیور. وہ آیت آپ کو سمجھا دی گئی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات، یعنی میری جتنی مخلوقات میں نے بنائی ہیں ان میں سے سب سے بہترین عقل دے کے بھیج رہا ہوں میں، اور اپنی کسی مخلوق کو میں نے عقل نہیں دی، صرف انسان کو دی. اور عقل دی ہی اس لیے گئی کہ اس پہ قرآن آنا تھا. قرآن آنا تھا، ایک نبی نے آنا تھا، انہوں نے سمجھانا تھا، اور اس نے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا. تو کوئی بھی آیت اگر روزے کی آیت ہے تو وہ آپ کو پاس آ کے کھڑی نہیں ہوگی اٹھ جاؤ روزہ رکھ لو. وہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اسی طرح آج آپ ڈیسائیڈ کریں گی کہ مجھے اونا اور اینا کا فرق پتا کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب سورہ یاسین ہم لوگ 6 حصوں میں آپ کو ٹل دا لاسٹ روزہ یہ والے پارٹس بتاتی رہوں گی. وہ اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ 6 پارٹس جب ہماری یہ صورت اینڈ ہو رہی ہوگی تب تک آپ کو چونکہ یہ یاد ہو جانے چاہیے. میں امید کرتی ہوں کیونکہ میں روز ان کو آپ کے سامنے ریوائز کر رہی ہوتی ہوں. یہ خلاصہ بتائیں گے آپ کو پوری کی پوری صورت کا، جو میں لنک آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ کون سا کس کے ساتھ جڑ رہا ہے. پہلے ہم نے آیتیں جوڑ رہے ہیں کہ وہ والی آیت یہ تھی، اینڈ میں ہم نے پوری صورت کے یہ پارٹس جوڑنے ہیں، لیکن وہ اس وقت جڑیں گے جب آپ کے دماغ میں یہ چیزیں فکس ہو جائیں گی. تو ول قرآن الحکیم امام الانبیاء، ہم نے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی قرآن حکمت والا ہے. حکمت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کو ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے رولز بتا رہے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، ایسے سوچو یہ نہ سوچو یہ نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو حکمت بتا دی ہے، رولز بتا دیے ہیں ہمیں، اور یہ بہترین ایک قسم کی نشانی ہے. پھر ہم نے تاریخ کا واقعہ پڑھا جو پوری صورت پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ جہاں پہ 3 رسول آئے ہوں کٹھے ایک ساتھ. صرف یہ والی صورت ہے سورہ یاسین کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ساتھ 3 پیغمبر آئے ہیں جو مومنوں کو بتا رہے ہیں، مومن نہیں کفار کو بتا رہے ہیں. اور پھر ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک صحابی بھی آ گیا، ایک مومن بھی آ گیا، ان کا ساتھی. صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، کہ یہ مان لو ان کی بات. پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ پیٹرن کہیں نہیں ملتا سوائے سورہ یاسین کے، اور یہ اس کی یونیکنیس ہے کہ یہاں پہ 3 رسول کٹھے آئے، ورنہ ایک ایک قوم پہ ایک ایک رسول آتا تھا. لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایک نہیں 2 نہیں 3 بھیجے ہیں اللہ نے، اور وہ پھر بھی نہیں مانے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بھیجے، ان کو بتایا. ایک ان کا صحابی مومن بھیجا، ان کو بتایا نہ باطل میں پڑھو، نہ باطل کام کرو، حق پہ چلو، شرک نہ کرو، جو ڈوز ہیں وہ کرو، جو ڈونٹس ہیں وہ نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ساتھ اس آیت میں قدرت کی نشانیاں کلیئر کر کے بتا دی کہ کیسے ایک بنجر زمین میں سے اگر میں بیج اگا سکتا ہوں تو میں ایک انسان کے اندر سے ایک انسان بھی نکال سکتا ہوں. اگر میں نکال سکتا ہوں تو میں ان کو مار بھی سکتا ہوں، اور اگر میں مار سکتا ہوں تو میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ ان نشانیوں سے پوری طرح اندھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا. ان کو نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ حساب دینے کا ڈر ہے، اور نہ اپنے انجام کی فکر ہے. اینڈ چوتھا پارٹ جو تھا کوائٹ ہیوی پارٹ، جس میں قیامت کی نشانیاں ہیں، حساب ہے اور انجام ہے. ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، رکھے گا اور بتائیے گا، سوچیے گا اس چیز پہ ضرور ضرور ضرور، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نا ہمیں جنت کی بہت ساری اگزامپلس دے دی ہیں. لائک بنجر زمین کو کہہ دیا کہ اس میں سے پھول اگا دیے، کھیت اگائے، ہمارے سامنے گرینری آ جاتی ہے. ہم کسی ناردرن ایریا کے سائڈ پہ چلے جائیں، ہم کہتے ہیں جسٹ لائک اے جنت میں آ گئے، ہم دنیا میں جنت بنا لی. کسی بہت ہی سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، مری سائڈ پہ چلے جائیں تو خوبصورتی دیکھیں ہم جنت سے ریزمبلنس کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا رحیم اور اتنی رحمت والا ہے میرا اللہ، اس نے ہمیں دنیا میں دوزخ کی جھلک نہیں دکھائی. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کہیں نہیں دکھایا ہمیں. جو کچھ بیان قرآن پاک میں جنت کا کیا اس کا تقریباً کوئی 1% بھی نہیں. چلو تھوڑا بہت ایک پری ویو ہمیں دنیا میں دے دیا. لیکن اللہ نے جو بیان قرآن پاک میں جہنمیوں کے لیے کیا ہے
وہ کٹ رہے ہوں گے، وہ پٹ رہے ہوں گے، وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ اٹھ رہے ہوں گے، پھر ان کی اسکن ٹھیک ہو رہی ہوگی، پھر جل رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ دنیا میں نہیں دکھایا اللہ نے۔ یہ میرے اللہ کی خوبصورتی ہے، اپنی مخلوق کے لیے رحمت ہے میرے رب کی۔ اگر وہ ہمیں دنیا میں دوزخ کی جھلک دکھا دیتا تو ہمارا صرف سن کر، ہم ابھی صرف سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ہمارے یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ایک 0.0% بھی جھلک دیکھ لیتے تو ہمارا جینا محال ہو جانا، کیوں؟ اللہ کو پتا ہے ہماری نیچر۔ تو میرا پیارا رب جو ہے اس نے دنیا میں جنت کا ہلکا سا ایک ہمیں شائبہ دے دیا ہے، اور قرآن پاک میں جب ہم جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کا ہمیں خود ویژول کرنا ہوتا ہے، خود ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ایسا تھا، ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ دنیا میں ہوتا، سوچے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پانچواں پارٹ جو آج ہم شروع کریں گے۔ اب حساب تو ہو گیا، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب جنت بھی مل رہی ہے۔ واٹ از جنت؟ اب اس میں دیکھیے گا، آپ کو پتا چلے گا جنتی اور جہنمیوں کا انجام کیا ہو رہا تھا۔ اب ہم یہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا کہ ایک فیل ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ڈال کے ایکشنز ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ عمل ہے، وہ ڈیڈز ہیں، جو کہ قرآن پاک میں عمل کا لفظ جو ہے، انسان جہاں پہ آتا ہے نا وہاں اس کے عمل آتے ہیں، اور جہاں پہ عمل آتے ہیں وہاں انسان آتے ہیں، کیونکہ انسان ہی کرے گا نیت، انسان ہی عمال کرے گا، اچھی نیت کے ساتھ کرے گا تو اس کو نتیجہ ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ نے فعل میں اور عمل میں فرق ڈھونڈنا ہے۔ یہ کیا تھا؟ فعل جو ہمارے اپنے بس میں نہیں، کھانا ہمیں ہر صورت کھانا ہی کھانا ہے، اور وہ کھانا ہے۔ ہاں، کھانا کیسے ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھ کے شروع کرنی ہے، کھانا ختم ہو رہا ہے دعا پڑھ کے، تو یہ ہمارے اعمال ہوں گے جو اس ایکشن کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پانی پینا ہے، کھڑے ہو کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا، یہ ہمارا عمل ہے جو فعل کے ساتھ اٹیچ۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے اپنے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دی۔ اور کرامن کاتبین، جو کہ بہت معزز ہمارے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ یہ سارے عمل ہمارے لکھ رہے ہیں، اور ان کا کام صرف لکھ کے اللہ تک پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ کوئی برائب نہیں ہوتے، ان کو کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی، ان کو سپیڈ منی نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، اس لیے وہ جو آپ کریں گے وہ کسی دنیا میں اور کسی نے نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، فعل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، یہ کام تو اللہ نے کر دیا، اب انسان کو مخصوص افعال کے ساتھ بھی دے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مخصوص قسم کے افعال ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کھانا پینا سونا، جو کہ ہمارے ہر انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اور انسان کے جو مجموعی اعمال ہوتے ہیں وہ ڈیڈز ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے فعل ہوتے ہیں نا، اس میں نیت کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، اور وقتی بھی ہوتے ہیں، عارضی بھی ہوتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہے، وہ ایک فعل کر رہا ہے، تو یہ ایک عارضی فعل ہے۔ تو یعنی بائی ڈیفالٹ جو ہمارے اندر ہے وہ فعل ہے، ایکشنز ہیں، لیکن ہم نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کے منہ پہ تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، ہے تو ہاتھ ہی۔ ٹھیک ہے؟ اب عمل میں ہمیں نیت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہم فیل کر رہے ہیں، ایکشن ہے، اس کے اندر نیت لوگوں کو دکھانا تھی یا اللہ کے لیے پڑھنا تھی؟ وہ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کہا میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں جب سے میں بالغ ہوں، اور آج تک میں نے نماز مس نہیں کی، میں نے قضا کر لی، میں نے ڈائری بنائی، میں نے سارے اس میں قضا عمری میرے، تو اللہ تعالیٰ جب کویشچن کرے گا نماز کا، میں 100% مان۔ لیکن وہ نماز کے اندر عمل اور نیت کیا تھی؟ اگر وہ نیت اللہ تعالیٰ کو کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے تھی، تو وہ ساری نمازیں آپ کی فارغ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے بک لا کے دینی ہے اور فرشتوں نے لکھا ہونا ہے کہ اس کے آگے جو اس کا عمل تھا، یہ عمل آپ کے لیے نہیں تھا، یہ دنیا کے لیے تھا، تو آپ نے 1000 نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ ساری کی ساری گئی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ مستقل ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، اور نیک عمل جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیڈز آتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھو کر لو، میں سائڈ پہ روزے کی آیت سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارے آ کے بالکل نہیں کھڑی ہوتی، وہ قرآن پاک میں ہے، اس کو ہم نے پڑھ کے اس کو خود اپلائی کرنا ہے۔
تو سارے کے سارے فیل جو ہیں قرآن پاک میں ہیں. عمل جو ہوں گے وہ اینڈ میں جو ہمارے فرشتوں نے ہماری کتابیں لکھی ہوں گی نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. ابھی تو دونوں علیحدہ علیحدہ لکھ رہے ہیں نا. رائٹ والا نیک لکھ رہا ہے اور لیفٹ والا جو ہے وہ برے اعمال لکھ رہا ہے. وہ کمپائل کر دیں گے کتاب, ایک کتاب بنا کے ہمارے ہاتھ میں پکڑائیں گے, چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ جا کے لامیا کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو امال ہے نا جو تم نے ایک کتاب میں اکٹھے کیے ہیں, قیامت کے دن امال تولنے کے لیے میزان رکھی جائے گی. میزان ترازو کہتے ہیں. اگر کسی کا عمل نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا, اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ خسارے میں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا, اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پیغمبر ہیں, یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے انہوں نے اللہ سے لے کر, اور ہمارے لیے آسان کر کے جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا ان کو انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ لو, یہ آیتیں اگر سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں حدیث دے رہا ہوں, اور یہ حدیث میں اپنے زبان میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ تولی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ ایسا میزان میزان ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک میزان ہوگا جس میں ایک سائڈ پہ ہمارے نیک مال ہوں گے اور ایک سائڈ پہ ہمارے برے. اگر نیک مال ہیوی ہو گئے, ترازو اس سائڈ پہ آ گیا, سیدھا جنت. اور اگر ہمارا ترازو برے مال کی طرف آ گیا, سیدھا دوزخ. ریڈی فور ڈیٹ. یہ والا ہمارا پاسبل ہونا چاہیے کہ ہماری یہ والی کتاب جو ہے نا اتنی ہیوی ہونی چاہیے اور اتنی زیادہ ہونی چاہیے موٹی کہ ہمیں یہ اس کا وزن ملے ہی نہ, ہم سیدھا سیدھا جنت میں جائیں. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت فیصلے ہو رہے ہوں گے اعمال کے, تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے, اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے. آپ جتنی مرضی باقی کام کر لیں, اگر آپ کی نماز پرفیکٹ نہیں ہے, جو میں نے آپ کو بولا اس نیت کے ساتھ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے لیے پڑھنی, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ پہلے ہی فیصلے میں آپ تو سائڈ لائن لگ گئے. اس لیے نماز کو ریگولر کریں, ریگولر کرنے کے بعد اس کو صرف اللہ کے لیے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. چونکہ ہم ایز اے خواتین اس ٹائم بات کر رہے ہیں, تو ایز اے خواتین ہمیں گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے. گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو کمرے میں پڑھنی ہے, کمرے میں پڑھنی ہے تو کسی کونے میں پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی باپردہ کی, پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. تو اس لیے کہ ہم باہر ٹی وی لانچ میں سب پھر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے جانماز ڈالا ہوا ہے کہ سب ہمیں دیکھ لیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا, وہ لکھی نہیں جانی, لکھی جائے گی امال میں, لیکن اس مال کا کوئی ہمیں اللہ کے دربار میں ایک نمبر بھی نہیں ملے گا. تو ہمارا جب امال کا فیصلہ ہو رہا, ہماری نماز اچھی نہیں تو ہم وہیں فیل ہیں. باقی تو بات کی بات, اگر نماز پاس ہو جاتی ہے تو باقی امال بھی قبول ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, ہمارے میسنجر کہہ رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا کہ یہ میں بھیج رہا ہوں. انہوں نے آیتوں کو سمجھایا, نہیں سمجھ آئی پھر انہوں نے اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں. ایسا ہونے والا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو خواتین بھی ریڈی, نماز کی طرف خاص دھیان دیں. اچھا, پھر ہمارے ہی نبی نے فرمایا کہ ایک امال کے ساتھ ہمارے پاس, ہم نے اپنے فیصلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, ترازو لگا ہوا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کام ہے اور آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو پولیس رات پر سے گزارا جائے گا, کچھ بجلی کی طرح, کچھ ہوا کی طرح, اور کچھ پرندوں کی طرح تیزی سے گزریں, اور کچھ آہستہ آہستہ چلیں گے, جبکہ بعض سیدھے جہنم میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس یہ کتاب اعمال کی پکڑی ہوئی ہے, اور ہم یہ تو پرسرات تھوڑی سی میں نے آسان, اس نے ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بنا دی, اتنی آسان نہیں ہوگی. جو حدیث ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو بال ہوتا ہے نا, اتنا باریک وہ راستہ ہو جس کے اوپر ہم چلیں گے. ہم نے پاس ہونا ہے نا, تو ہمارے کسی کے بہت زیادہ نیکی ہیں, کسی کی تھوڑی کم ہے, کسی اس سے بھی کم ہے, کسی کی بالکل بھی نہیں. تو جس کی بہت زیادہ ہے وہ تو بجلی کی طرح گزر جائے گا, جس کی تھوڑی سی کم ہے ہوا کی طرح, اگر تھوڑی سی اور کم ہے پرندوں کی طرح. لیکن اگر جو آہستہ آہستہ بھی چل سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بالکل تھوڑی سی ہوں, دو چار ہوں, لیکن جن کی کچھ بھی نہیں ہوگی وہ تو پھر نہیں گزر پائیں گے نا, تو نیچے جہنم میں جائیں گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں, آیتوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جو ٹائم آپ لوگوں کے اوپر بہت مشکل ٹائم ہوگا نا, وہاں میں ہوں گا, میں آپ کی سفارش کروں گا. قیامت کے دن سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا, اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس کا ایک بہت اتھینٹک حدیث ہے, اور اس کے بارے میں ریلیٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے بہت پیار تھا جب وہ پیدا ہوئے. تو کیونکہ عرب کا وہ معاشرہ تھا کہ جس میں بیٹے کی بہت اہمیت تھی, اور جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ
دم کٹی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سورت انا شانیہ کا ہوول ابتر، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں اگر آپ سے بیٹا لے لیا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اتنا دکھ ہے تو آپ یہ دعا کر لیں، اپنے نبی کو، اپنے فیورٹ ہیومن کو اللہ میاں فرما رہے ہیں، تو میں آپ کو بیٹا دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار تھا، آپ جسٹ امیجن کریں، آپ سب لوگ بھی یہاں پہ ماں باپ ہیں، کہ بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں ماں باپ، تو آپ کو بھی اتنا ہی پیارا تھا کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آفر بھی ان کو دے دی کہ آپ کا بیٹا آپ کو مل سکتا ہے، آپ دعا کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنبھال لی کہ اگر یہ میری اتنی شورٹ دعا ہے جو قبول ہو جائے گی تو میں ابھی نہیں مانگوں، میں یہ روز قیامت اپنی امت کے لیے مانگوں کہ ان کو، ان کی شفاعت کر دی جائے، ان کی میں سفارش کروں گا، ان کو بخش دیا جائے، وہ میری امت ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پلیز آپ معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سنبھال لی ہمارے لیے، اور قیامت کے دن جب ہم لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گرے ہوں گے تو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دو، اور اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی دعا مانگے اور وہ معاف نہ کرے۔ لیکن ہمیں اپنے نبی کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ ابھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کو صرف سنا ہے، سنا بھی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو ہمارا ایمان کا درجہ کہیں کہیں ویک پڑ سکتا ہے، ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیز یاد رہتی ہے، سنی ہوئی چیز یاد رہتی ہے، پڑھی ہوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوطی دینی ہے، اسٹرینگتھن کرنا ہے۔ کیسے؟ ہر وقت درود پڑھیں، نبی کو یاد کریں اور ان کو درود پڑھ کے بھیجتے رہیں۔ وہ ایک دعا ہے جو آپ سلامتی ہے جو آپ اپنے نبی کو دے رہے ہیں۔ جب آپ درود پڑھتے جائیں گے، آپ ان کو بھیجتے جائیں گے، تو قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتا وہ ہمیں بھول جائیں۔ ان کو پتا ہوگا کہ میری امت میں سے یہ لوگ جو تھے میرے پہ بہت درود بھیجتے تھے، اور مجھ پہ انہوں نے اتنی سلامیاں بھیجی ہیں، مجھے اتنا سلام بھیجا، میں ان کو کیسے بھول جاؤں؟ اس لیے وہ ہمیں بھول سکتے نہیں ہیں۔ جنت میں ہم گر بھی رہے ہوں گے تو ہمارے نبی ہوں گے، ان کو ہم یاد ہوں گے کہ یہ کراچی کے، اسلام آباد کے، لاہور کے، پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھ کے میرے لیے یہ درود پڑا کرتی تھی، اس کو بخش دو اللہ میاں، کہ یہ میری امت ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس نے مجھے بہت یاد رکھا ہے، اور میں نے وہ دعا سیو کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ میں مانگ رہا ہوں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں معاف فرمائیں گے ہمارے نبی کی سفارش سے، اگر ہمارے اعمال کام نہیں آتے۔ اگر اعمال بھی ہوں اور دعا بھی ہو، ہمارے سفارش بھی ہو، تو پھر تو ڈبل کام ہو جائے گا نا، جیسے آج کل چل رہا ہوتا ہے، وہ میں اس کے ساتھ بالکل نہیں ملانے والی۔ اچھا، اب جناب آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارا سورت یاسین کی جو آیات ہیں، وہ ہمارا چوتھا کہ پانچواں، کون سا پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے؟ درجن پانچواں چوتھا گڈ گرل، پانچواں پانچواں پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور بہت مزے کا ہو رہا ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے یہ اب ہم ڈیسائڈ، ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمیں بتا دیا، قرآن کو سچ مان لو، نبی کے اوپر ہو گیا تھا یہ میں نے بھیجا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت کی نشانیاں دکھا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ چاند سورج یہ کیسے میں تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر آیات سے تم لوگ پوری طرح بلائنڈ رہو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے، تو میں ایک چیخ ہی ہوگی، بس اس کے بعد تم لوگ ختم، اور وہ چیخ کیا ہوگی؟ وہ تمہیں سیدھا قبروں میں پہنچا دے گی، اور پھر ویٹ کرو اس دوسری چیخ کا جو حضرت اسرافیل بولیں گے، آ کے سور پھونکیں گے، پھر وہ پھونک دیں گے تو پھر تو حساب ہوگا۔ تو اس لیے وہ چیخ کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے ٹھیک کرنے ہیں، قرآن پاک میں نے تمہیں فیل دے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو اٹھاؤ، ہدایت وہاں سے لو، عمل کرو، اور اپنے جو کتاب ہے اس کو بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اچھے کام، والدین سے پیار، بڑوں سے عزت، جو جو میں نے قرآن پاک میں آپ لوگوں کو ہدایت دی اس پہ عمل کرو، اپنی اپنی ایج کے مطابق دی ہیں، چھوٹے بالغ بچے سے لے کر 80 سال کے بچے تک اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو احکامات دے دیے ہیں، وہ لے لو، لے لیے، اوکے، آ جاؤ، ڈے آف ججمنٹ سٹارٹ ہو گیا، کتابیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، کھولی گئی، کم ہیں زیادہ ہیں، کیسے پولیس رات سے گزر کے آ رہے ہو، کس کی سفارش سے آ رہے ہو، الٹیمیٹلی تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اب ہم جنت میں ہیں، اب جنت میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟
چلے ہمارا اللہ میاں ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے جنت میں؟ اتنی محنت کروائی ہے اللہ میاں نے ہم سے، پورا پورا دن ہم نے خالی روزے رکھے ہیں، اور نمازیں اتنی پرفیکٹ پڑھ لی ہیں، ہم نے دکھائی نہیں ہے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن، یعنی جو قیامت کے دن ہی ہوگا وہ، ابھی فیصلہ ہو گیا ہے، رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے ہمارا، اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنے اپنے محل دیکھ رہے ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے، اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پسند آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اس میں نہیں رہنا، اللہ میاں ہمیں نیا گھر دے، اللہ میاں ہمیں اسی ٹائم نیا بھی دے رہے ہیں۔ ابھی ہم ان چیزوں میں مشغول ہو گئے کیونکہ ہمارا فیصلہ ہو گیا، ہمیں جنت مل گئی۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو جنت مل جائے گی تو آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہو وہاں، وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے دیکھیں ان اصحاب، کہ ہمیں اللہ نے جنت والے کہہ دیا کہ آپ جنت میں رہنے والے لوگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں بھی کیا فرمانے ہیں؟ تلک الجنت التی ورثتموہا بکنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وارث ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں نے دی ہے حضرت آدم حوا کو، لیکن وہ تم لوگوں کو مل سکتی ہے، اس سے بہتر ملے گی، وہاں پہ ابلیس نہیں ہوگا، وسوسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تم کیونکہ تم اس کے وارث ہو، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اپنے اعمال بہتر کر لو۔ اور یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں یہی بات بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے نا آپ کا، جو اچھا اور سچا دوست ہوتا ہے، وہ کبھی آپ کو مس گائیڈڈ نہیں کرتا، مس گائیڈ غلط راستے نہیں بتائے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ سنسیئر رہے گا، ہمیشہ آپ سے پیار کرے گا، اور ان دا اینڈ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں۔ اللہ کو دوست بنائیں، اللہ ہمارا دوست ہے، تو جنت جو ہے نا وہ اس دوستی کا انعام اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کا دوست بنا لیا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، ہم وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے اور اچھے مشورے دے رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوستی کا انعام بھی تو ہمیں دینا ہے نا، تو وہ انعام ہمیں کیا ملے گا؟ جنت، وہ نعمت بھی ہے ہمارے لیے، اور وہ ہماری دوستی کا انعام بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں اللہ کے ساتھ جب دوستی رکھنی ہے تو ہماری روح کو رکھنی ہے، ہمارے جسم کو نہیں رکھنی۔ اللہ کے ہمیں قریب جانا ہے تو پیار سے جانا ہے، نیکیاں کر کے جانا ہے، محبت سے جانا ہے، کیونکہ جنت میں جو بھی اللہ ہمیں دے گا، اللہ تعالیٰ وہ اس محبت کے بدلے میں ہمیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دی، کیونکہ ہمارا اور اللہ کا ایک دوستی کا رشتہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو انسان کو اب اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ہمیں جنت دے دی، اللہ نے دوستی کا حق ادا کرنے کا وعدہ کر لیا ہوا ہے ہم سے کہ تم میرے دوست بن جاؤ، میں تمہارا بنتا ہوں، میرے سے باتیں کرو، میرے سے مشکلات کا حل نکالو، میرے پاس آؤ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے، میں ہی تمہیں صحت دوں گا، میں ہی تمہیں بیمار کرتا ہوں، میں ہی تمہیں ایک حد تک زندہ رکھوں گا، اس کے بعد اپنے پاس واپس بلا لوں گا، میری تو اتنی سچی پکی دوستی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اب یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم نے اس کو کیسے جا کے لائف کو گزارنا ہے، تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ میری دوستی تو یہ ہے کہ میں تمہیں صحیح مشورہ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے حکم، مشورے، نصیحتیں، حکمتیں ایک پیغمبر کے تھرو ہم تک پہنچائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ڈائریکٹ بھی ہوں اور لیکن انڈائریکٹ دوست بھی ہوں آپ لوگوں میں، اب دوستی کا حق ادا کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصحاب الجنت اب یہ جنت والے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت لمبے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سیکریفائسز کیے، انہوں نے میری خوشی کے لیے میری ہدایت پہ عمل کیا، انہوں نے نمازیں بہت پرفیکٹ پڑھی، روزے دل اور جان سے رکھے، روزوں کے مہینوں میں قرآن کو کھولا، سمجھ کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اب اصحاب الجنت جو صحاب ہوتے ہیں، جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نا، کہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ ان کی جمع جو ہے نا صحاب ہے۔ جیسے ساتھی جو ہوتا ہے نا، وہ دوست بھی ہوتا ہے، رفیق بھی ہوتا ہے، ایک خلیل بھی ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے آپ دل کی ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، صدیق وہ ہوتا ہے جس سے آپ سچی سچی باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور رفیق بھی ہوتا ہے، رفیق را فا اور کا، یہ اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس رفیق کو کہتے ہیں رفقا، اور یہ مرفقا کا بھی آتا ہے جس کو ہم پلو کہتے ہیں، پلو کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ایک رفیق کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ لیکن جو اصحاب ہوتے ہیں نا، جو صحابی ہوتے ہیں، وہ ان سب کا مجموعہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، دل کی بات بھی آپ نے اس سے کرنی، سچی باتیں بھی کرنی ہے، کمفرٹ بھی دے رہا ہے وہ آپ کو، یعنی کہ اب ہم جنت میں ہیں اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ایسے دوست ہیں جو ہمارے اصحاب ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے ہمیں کوئی پسند نہیں ہے تو ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو پسند ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جنت ایک نعمت ہے، ہمارے اعمال کی نعمت، ہمارے انعام ہے، ہماری
جتنی اچھی ڈیڈز ہیں اس کا بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اعمال بذات خود بھی تو ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، توفیق بھی انہیں کو دیتا ہے جو یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے توفیق؟ انہیں جو سنسیئر ہوتے ہیں، دل سے، نیت سے، صرف دکھاوے سے نہیں، دل سے سنسیئر ہوتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں میرے پاس آنے کے لیے، میری نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور خود ہاتھ بڑھا رہے ہیں اللہ کی طرف دوستی کا. جیسے ہم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں نا، خود ہاتھ بڑھاتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اس طرح ہم نے اللہ کی طرف ہاتھ خود بڑھایا ہے. ہم نے اس میں نہیں ڈالا میرے دل میں ڈالے گا تو میں کر لوں گی، میری قسمت میں ہوگا تو میں کر لوں گی، ورنہ میں نہیں کروں. نہیں، ہم نے ایفرٹ کرنی ہے اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ پالنے والا ہے. تو ہم وی آر نتھنگ. ہمیں اللہ کے آگے بھیک مانگنی ہے، اللہ کے آگے ہمیں گڑ گڑانا ہے، ہمیں رونا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک امال کی توفیق دے گا. پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کم کمزور نہیں، مضبوط ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورۃ محمد میں، وَأَدْخُلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی جو اللہ میاں جنت کا بدلہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ، ہم جو ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اس ہدایت کے بدلے میں اللہ کو کہ ہمیں اللہ ہدایت دے دو، نیک امال کرتے ہیں. جب نیک امال وہ کریں گے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ان کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم پردہ کر رہی ہو، تم کتنی پینڈو اور بیکورڈ لگ رہی ہو. کہنے دو. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اللہ نے ایک آیت بھیجی ہے، میں اس آیت پر عمل کر رہی ہوں. یہ جو میں پردہ کر رہی ہوں، میں اپنے بال، اپنی باڈی کو کور کر رہی ہوں، میں اس آیت پہ عمل کر رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ نے وہ میرے لیے بھیجی ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اللہ کی طرف پردہ کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کہ اللہ میاں یہ لے، میں آپ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ مجھے کوئی بھی کہے گا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی تو میں اس کو چھوڑ دوں. نو. کیونکہ مجھے اللہ سے دوستی کرنی ہے. اب نیک کمال اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، ہم نیک کمال کر رہے ہیں. تو جیسے سورۃ ہود میں وہ کہہ رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ، کہ میری کامیابی نیک کمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. نیک کمال خود بھی تو ایک نعمت ہے جو اللہ ہی دیتا ہے، وہ مانگنے سے ملتی ہے. یہ جو میں ابھی آپ کو یہی بات اس میں پورے پیج میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ آپ اللہ کے ساتھ اگر دوستی کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، تو اللہ آپ کا بہترین ساتھی ہوگا. آپ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو سب نے اللہ سے ہدایت مانگی ہوگی، جن کے ایمان مضبوط ہوں گے، جن کے دنیا میں جو ہے انہوں نے نیکیاں کمائی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، سورۃ محمد میں وعدہ کر لیا ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا جو نیک عمل کریں گے. اور توفیق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی. اگر ہم بیٹھے بٹھائے کے انتظار میں رہیں گے تو ہم مورزین ہو جائیں گے کہ نہیں، جو قسمت میں ہوگا ہمیں وہی ملے گا. امال جنت کے راستے کی ایک نشانی ہوتے ہیں. اب آپ سیدھے راستے پہ چل پڑے، اوکے، نماز آپ کی اچھی ہوگی، آپ کو ایک خود کو سکون ملتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک جو فیلنگ ہوتی ہے نا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تو یہ جو امال ہوتے ہیں نا آپ کے، یہ آپ کو جنت تک کا راستہ ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ادخلوا الجنات بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ وہ جو تم اعمال کر کے آئے تھے نا، یہ اس کا بدلہ ہے. امال جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، لیکن اصل نعمت اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ، ایک تو قسمت ہے جو آپ کو لکھ دی گئی، وہ ملنی ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہدایت مانگی، دوستی کا راستہ بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے قسمت کے علاوہ بھی ایکسٹرا آپ کو دے دیا. وہ جو ایکسٹرا آپ کو دے رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیک مال جو ہے وہ خود نعمت ہے، لیکن جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. چلیں، ہو سکتا ہے ہمیں بہت برائیاں ہوں گی، ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس کبھی پیسے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس کم نعمتیں ہوں گی، ہم دنیا میں بڑی مشکلات سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر رہا ہے. کیوں؟ ایکسٹرا دے رہا ہے ہمیں، وہ اللہ کا فضل ہے. وہ ہم نے ہدایت بھی تو ایکسٹرا مانگی نا اپنی قسمت سے ہٹ کے، تو ایکسٹرا اللہ دیتا ہے، بونس دے رہا ہے اللہ میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے بھی تو داخل کر سکتا ہوں جنت میں. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکی منکم من احد ابدا. سورۃ نور کی آیت ہے کہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے تو کوئی پاک بھی نہیں ہو سکتا. اس ٹائم تم مسلمان ہوتے ہی نا. اگر تم یہاں پہ بیٹھے ہو، یہ قرآن پڑھ رہے ہو، تو یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے جو ایکسٹرا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تم لوگوں نے ایفرٹ کی ہے. ایک ایفرٹ ہے کہ تم لوگوں کو قرآن پاک سننے کو مل رہا ہے، ادروائز اور بہت ساری خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوں گی، آپ کے ارد گرد سو رہی ہوں گی.
ٹھیک ہے، ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں گی، روزے کا ٹائم گزر جائے، لیکن آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے ایکسٹرا کام کیا، آپ نے اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، تو اب اللہ بھی تو دوست ہے نا آپ کا، تو وہ ایکسٹرا فضل کرے گا، ایکسٹرا ہمارے اوپر اپنی گفٹ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی تھی، یہ ابھی یہاں پہ یہ میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ اصحاب الجنات کون سے ہوتے ہیں، اصحاب جو آپ کے ساتھ جنت میں رہ رہے ہوں گے، کون سے، اس دن میں، الیوم میں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا جہاں ہم فیصلہ ہو کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں سے نان سٹاپ فن سٹارٹ ہو چکا ہے، اب ہم مزے میں ہیں، ابھی ہمیں کوئی فکر نہیں، وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہوں گے، وہاں پہ ہم شغل کر رہے ہوں گے، وہاں پہ ہم فاکہون انجوائے کر رہے ہوں گے۔ شغل کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ دیکھو اس نے کتنا شغل لگایا ہو، شغل کا مطلب یہاں پہ عربی میں ہوتا ہے مصروفیت، آپ کا بزی ہونا، ٹھیک ہے، ایسا کام جو کسی مکمل طور پہ اپنے آپ کو متوجہ کر لیتا ہے، لائک اگر آپ میچ کے بہت شوقین ہیں، آپ لاسٹ اوور چل رہا ہے، وہ جیتنے والا ہے، آپ پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کی بال آئے گی، ابھی یہ جیتے گا اور ابھی وہ ہارے گا، اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جا رہے ہو یہ کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر جیت رہا ہے تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اور اگر وہ ٹف ٹائم دیکھ رہا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو فیلنگز ہے نا، اس کو شغل کہتے ہیں۔ شغل جو ہوتا ہے مصروفیت، اس حد تک مصروفیت ہوگی کہ آپ کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا، ایسا شغل، ٹھیک ہے، اور جنت میں شغل کسی پریشانی یا دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا ہوگا جس سے ہمیں خوشی مل رہی ہوگی، ہم بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اس شغل، تو ایسی مصروفیت ہوگی کہ ہمیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم اتنا زیادہ اس کے اندر بزی ہوں گے۔ اب ہم شغلن بھی ہو رہا ہوگا، اور فاقے ہوں، فاقے ہوں، تفاقو، خوش مزاجی اور مزہ اس کو کہتے ہیں، ایک تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فا کا، تا، فا اور کا ہے، چونکہ فا کے ہون جو ہے یہ ایک کیا بنا، یہ اس ٹائم پہ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اونا آ رہا ہے، بادشاہ اسم ہے۔ اسم ہے، ٹھیک ہے نا، فاقہون۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سارے خوش ہیں، اور فاقہات کا مطلب ایک پھل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیسا پھل ہوتا ہے؟ ایک پھل ہوتا ہے جب آپ کو ملتا ہے نا، تو آپ اس کو دیکھ کے نا، وہ میٹھا نہیں ہے، نہ کھٹا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے، چلیں خربوزہ لے لیتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں نا خربوزہ قسمت والوں کو میٹھا ملتا ہے۔ اگر ہم ایک خربوزہ نکال کے کاٹ کے لے کے، جس نے کاٹا اس نے کھایا بھی ہوگا لازمی، کہ سب اسے پوچھتے ہیں یہ کیسا تھا، بس ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، جو آپ رسپانس دے رہی ہیں نا، وہ سب آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کھائیں گے وہ پھل کو بعد میں۔ اچھا، آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو کاٹتے ہوئے کھایا، فیل ہوا تو آپ نے اندر ہی شکل بنائی، اف اچھا نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے اس پھل کو کاٹا اور وہ میٹھا ہے، شدید میٹھا ہے، آپ کو اندر بھی مزہ آئے گا، واہ، وہ ایک جو پہلی فیل آتی ہے نا آپ کو بہت میٹھے کی، وہ والی فیل آئے گی، اور باہر آئیں گے سب پوچھیں گے، آپ سب کو ایک اچھے ایکسپریشن سے بتا رہی ہوں کہ یہ میٹھا ہے، تو یہ جو فاقہون ہے، یہ وہ والی فیلنگ ہوگی کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، خوشگوار باتیں کر رہے ہوں گے، مسرت کے ماحول میں رہیں گے، لیکن وہ عارضی طور پہ نہیں ہوگی، وہ جو میٹھا پھل کھانے سے آپ کے اندر ایک خوشی آئی تھی نا، کچھ ایک فیلنگ آئی تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی، کیونکہ آپ کے جتنے اندر ہارمون تھے انہوں نے بھی رسپانس دیا کہ نہیں یہ میٹھا ہے، ہمیں یہ میٹھا چاہیے، میٹھا کھا کے ویسی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ وہ والی کیفیت ہونی ہے جنت میں، کہ ہم مصروف بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور خوش کیسے ہوں گے؟ اندر سے خوش ہو رہے ہوں گے، دکھاوے کے طور پہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ہمیں خوشی ملتی ہے، فور ایگزامپل آپ نے ایک مووی دیکھ لی، 3 گھنٹے کے لیے آپ مووی کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے وہ دیکھی، ہاں یہ بہت اچھی تھی، اس میں گانے بھی تھے، اس میں ڈانس بھی تھا، اس میں مار کٹائی بھی تھی، 3 گھنٹے کے بعد وہ خوشی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وٹ ٹو ڈو، ڈرامہ دیکھا ختم ہو جائے گا، وٹ ٹو ڈو، باتیں کر لی، فون کر لیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، وٹ ٹو ڈو، وہ عارضی خوشیاں ہیں ہمارے پاس جو زندگی میں ہے، وہاں پہ وہ عارضی خوشیاں نہیں ہوں گی، اگر ہم خوش ہوں گے اور دل سے ہوں گے تو بہت زیادہ ہوں گے، اور اگر ہم وہاں پہ اچھا فیل کر رہے ہوں گے تو آل ٹائم اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ تو بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کہ وہاں پہ اگر جنت میں ہر چیز ہمیں بیٹھے بیٹھائے کھانے کو بھی مل جائے گی، اگر ہمیں پکانا بھی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، ہمیں واش روم میں بھی نہیں، تو بوریت نہیں، ہم بور ہو جائیں گے؟ تو وہ یہ جو بوریت کا لفظ ہے یہ دنیا کے لیے ہے، یہ وہاں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ بور ہو، بور والی کیفیت اللہ نے ہمارے اندر سے ویسے ہی نکال دینا۔ اب فرض کریں آپ ایک بالکل جوسی سا آم لے کے بیٹھی ہیں، آپ نے کہا میں نے بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا ہے، اور وائٹ چادر بچھی ہوئی ہے، آپ کی امی آپ کو پیار کریں گی یا نہ غصہ کریں گی؟
تو کہیں گے تم چادر پہ آم کھا رہی ہو، وہ بھی وائٹ پہ، اس پہ تو نشان پڑ جائے گا، اٹھو یہاں سے آم کو لے کے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں بیڈ پہ بیٹھ کے بھی آپ رسیلا آم کھائیں اور وائٹ چادر پہ بیٹھ کے کھائیں، یعنی ہر وہ چیزیں، ہر وہ خواہشیں جو دنیا میں نہیں پوری ہیں وہاں ہونی ہے جنت میں۔ ہمارے کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے بدلے میں اتنا بڑا ریوارڈ اللہ نے ہمیں رکھ دیا، اتنا بڑا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں 2 لوگ تقسیم ہو جائیں گے نا فیصلے کے دن، آپ کا تھوڑا ٹائم اور زیادہ لوں گی میں، آج ہمارا گرامر کو زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اچھا، اصحاب الجنہ، جنت والے ہوں گے، اصحاب الجنت ہم الفائزون، اور جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور کون ہوں گے جنت والے؟ اصحاب الیامین، دائیں ہاتھ والے، جو نیکیوں کرنے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے جنت کے حقدار ہوں گے، بائیں ہاتھ والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اصحاب النار دوزخی و اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور دوزخ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے برے لوگ، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی بائیں ہاتھ والے۔ تو یہ جو باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں حدیث سے، یا میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ خود سے نہیں بتا رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہ دائیں ہاتھ والے جنت والے ہیں، بائیں ہاتھ والے دوزخ والے ہیں۔ جیسے ابھی آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اصحاب الجنت، ایسے لوگ جو جنت میں آپ لوگوں کو ملیں گے، وہ آپ ہی کی نیچر کے ہوں گے جیسے آپ ہیں۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے سارے دوست شرابی ہوں گے، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے اس کے سارے دوست جوا کھیلیں گے، اگر کوئی دین کی طرف ہے اس کے سارے دوست دینی ہو جائیں گے۔ جن کو اللہ میں ہدایت دے دیتا ہے، اگر وہ پہلے کٹی پارٹیاں کرتے تھے، اگر وہ دوستوں سے ایسے سے ملتے تھے جو آزاد خیال تھے، لیکن اب وہ دنیا میں دین میں آ گیا، آہستہ آہستہ ان دوستوں سے دور ہوتا جائے گا، اور جو دین کے لوگ ہیں اس کو کمفرٹ دیتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصحاب ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے نیچر کے مطابق لوگ ملتے ہیں۔ تو اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ہم دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ ہماری ہی نیچر کے ہمارے لوگ ہمیں ہمیں ملیں گے جس طرح کے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصحاب النار دوزخی، ٹھیک ہے۔ دوزخ کا ویسے تصور ہی اتنا زیادہ سکیری ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے۔ کس کے بدلے میں؟ چھوٹے چھوٹے کام، بالکل چھوٹے چھوٹے، کوئی بڑے کام ہے ہی نہیں۔ ٹوٹل کی آیتیں اکٹھی کر لیں جس میں حکم ہے، اور ان کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ ایک ٹائم میں ایک دفعہ آپ کا ایسا سیکشن لوں گی، ایسا ہمارا سیشن کروں گی جس میں صرف ہمیں ان آیتوں کو پکڑنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ شور جنت ہماری ہوگی، اور ہم سب وہاں پہ ہوں گے، میرے ارد گرد اب سب بیٹھے ہوں گے، میں سارا کو بھی دیکھوں گی، حلیمہ کو بھی دیکھوں گی، حلیمہ مجھے بھی دیکھ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہاں انشاءاللہ پہ باجی جان۔ وہاں پہ ہم حفظہ بھی ہوگی، مہا بھی ہوگی، بشرا، آسما، ہم سب ایٹ لیسٹ ہم تو اکٹھے ہوں۔ باجی بچے میں بھی۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس ٹائم جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہم سب جنت میں ایک ساتھ ہوں اور انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سارا امی کے سامنے بیٹھ کے اوپر جوسی آم پینا ہے، کھانا ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ جی باجی جان۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہوں گے نا ہمارے پاس، کہیں گے کہ نہیں اس کو کھانے دو، کوئی بات نہیں، دنیا میں سختی کی تھی اب نہیں کرو، اب اس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔